بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الپا یہ کہہ کر گئی تھی کہ 2-4 گھنٹے کے بعد اس کے پاس آئے گی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی بلی ڈونا نے اس پر تنویمی عمل شروع کر دیا۔ اس کے دماغ سے الپا کے عمل کے اثرات کو مٹانے لگی اور اپنے تنویمی عمل کو اس پر مسلط کرنے لگی۔ الپا دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کی ماتحت مولی پارکر نرس کی ہم شکل بن چکی ہوگی۔ صبح 6 بجے نرس کی ڈیوٹی کے مطابق اسپتال میں جائے گی اور آسانی سے علی کا کام تمام کر کے آ جائے گی۔ الپا نے تقریباً 6 گھنٹے بعد مولی پارکر کی طرف توجہ دی، لیکن اس کی خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس کی معمولہ اور تابعدار بن کر رہنے والی نے اس کی سوچ کی لہروں کو قبول نہیں کیا۔ اس نے حیرانی سے سوچا، یہ کیا ہو گیا؟ کیا میری ماتحت کو کسی نے ٹریپ کیا ہے؟ اس نے مولی پارکر کے ایک اعلی کار کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ مولی ایک اعلی کار کے ساتھ کوارٹر کی طرف گئی تھی۔ باقی اعلی کاروں کو اڈے پر رہنے کا حکم دیا تھا۔ جب 4 بجے تک مولی نے ان سے دماغی رابطہ نہیں کیا تو ان میں سے ایک اعلی کار اس کوارٹر میں گیا، پھر کمرے کے اندر اپنے ساتھی کی لاش دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر چلا آیا۔ بھاگ کر آنے والے نے نہ مولی کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی لاش دکھائی دی تھی۔ الپا دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگی، کیا میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کو کھو چکی ہوں؟ کیا فرہاد نے اسے ہم سے چھین لیا ہے؟ ہاں، ہمارا وہاں کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے۔ اس اسپتال کے کوارٹر میں اس نرس کے کمرے میں جو کچھ ہوا اس کی خبر فرہاد کو ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے دیدہ اور نادیدہ جاسوس اسپتال کے اطراف ہوں گے۔ انہوں نے فرہاد کو مولی کی مصروفیات کے بارے میں بتایا ہوگا۔ موبائل فون کے بزر نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ اس نے فون کو آن کر کے کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو، کون؟ بلی ڈونا نے کہا، ایٹ یور سروس، میں اسلام آباد پہنچ کر اپنا کام شروع کر چکی ہوں اور بڑی اہم معلومات حاصل کر رہی ہوں۔ مثلاً کیسی معلومات؟ پہلی، میں نے اس اسپتال کی نرس کے دماغ میں جگہ بنائی، پھر اس کے خیالات پڑے، پتہ چلا کہ اس اسپتال کے تمام عملے پر روحانی عمل کا اثر ہے، وہاں ہماری کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ الپا نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ روحانی قوت کے آگے ہماری کیا چلے گی؟ پھر بھی میں نے نرس کے مزید خیالات پڑھے، یہ معلوم ہوا کہ دوسرے دن 10 بجے علی اسپتال سے گھر چلا جائے گا۔ میں تو مایوس ہو گئی تھی، شاید تم بھی مایوس ہو رہی ہو۔ تم فکر نہ کرو، میں بڑے مزے کی باتیں بتانے والی ہوں۔ بولتی بہت ہو، کام کی بات کرو۔ وہی کر رہی ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں مایوس ہو گئی تھی، جبکہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تقریباً آدھی رات کے بعد خیال آیا کہ نرس پر روحانی عمل کا اثر ہے، مجھ پر تو نہیں ہے۔ اگر میں نرس کے اندر رہ کر علی کے کمرے میں جاؤں گی، پھر علی کے قریب پہنچتے ہی نرس کے جسم سے نکل کر نمودار ہو کر اسے قتل کروں گی تو؟ الپا نے اس کی بات کاٹ کر تعجب سے پوچھا، کیا تم نادیدہ بن جاتی ہو؟ تمہارے پاس ایسی گولیاں ہیں؟ گولیاں بھی ہیں، کیپسول بھی ہیں، تمہیں ضرورت ہوگی تو 2-4 دے دوں گی۔ میری باتوں کے دوران نہ بولو، میں بھول جاتی ہوں۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ فار گاڈ سیک کچھ نہ کہو، کوئی بہت اہم بات ہے تو بتاؤ۔ اہم بات یہ ہے کہ میں آدھی رات کے بعد اس نرس کے دماغ میں گئی تو وہ موت سے شرط لگا کر سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ سوتی ہی رہی۔ تب سمجھ میں آیا کہ کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ ایسے وقت مجھے اس کمرے میں ایک عورت اور مرد کی آواز سنائی دی۔ الپا نے چونک کر پوچھا، کیا اس وقت تم اس کوارٹر میں موجود تھی؟ ہاں، میں نرس کے دماغ میں تھی۔ میں کیا بتاؤں، کتنا مزہ آیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جلدی بتاؤ پھر کیا ہوا؟ غصہ کیوں کرتی ہو؟ جاؤ، میں نہیں بولتی۔ الپا نے مجبور ہو کر غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، اب غصہ نہیں کروں گی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، جلدی بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا وہ ہو گیا، جس کی تم توقع بھی نہیں کر سکتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی، میرے صبر کا امتحان نہ لو، زندگی میں کتنے ہی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کمرے میں جو عورت تھی اسے بھی امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں اس کے ساتھی کی آواز سن کر اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ سامنے جو عورت بیٹھی میک اپ کر رہی ہے، اپنا چہرہ بدل رہی ہے اور نرس کی ہم شکل بن رہی ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ بلی ڈونا اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ الپا نے پوچھا، وہ عورت
عورت کہاں ہے؟ بعد میں پتا چلا وہ عورت نہیں ہے، میری طرح کنواری دوشیزہ ہے، میں اس کی عمر نہیں پوچھ رہی ہوں، وہ اس وقت کہاں ہے، وہ اور کہاں ہوگی تم جانتی ہو، ٹیلی پیتھی جاننے والا مرد ہو یا عورت، وہ ہمارے لیے بہت بڑی قوت ہوتے ہیں، میں بلا اس ہاتھ آنے والی قوت کو چھوڑ سکتی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا، جکڑ لیا، میرے اعلی کار نے اس کے ساتھی کو گولی مار دی، میں نے اس عورت کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی گولی ماری، پھر تنویمی عمل سے اس کا آپریشن کیا، بڑی اچھی ہے، آرام سے میری معمولہ اور تابع دار بن گئی ہے۔ الپا آتش فشاں پہاڑی کی طرح پھٹ پڑی، ذلیل کمینی کتی میرے گھر ڈاکہ ڈال کر مجھے ڈکیٹی کی رپورٹ سنا رہی ہے، وہ میری ٹیلی پیتھی جاننے والی ماتحت ہے، اسے واپس کر دے ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ غصہ کیوں کرتی ہو؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہاری ماتحت ہے، اب تو معلوم ہو گیا، واپس کرو۔ ایک بہن کی چیز دوسری بہن کے پاس آ گئی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ جاؤ، نہیں بولتی۔ بلی ڈونا نے فون بند کر دیا، پھر فون سے بیٹری الگ کر دی تاکہ الپا پھر فون نہ کرے۔ 1 منٹ کے بعد اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر سانس روک لی، وہ الپا تھی، اس نے دماغی رابطہ کرنے کی کئی بار کوششیں کی تھی، پھر تھک ہار کر خاموش ہو گئی۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے، بلی ڈونا کار میں بیٹھ کر اسپتال کے قریب آئی، وہ چاہتی تھی علی کے اسپتال سے جانے سے پہلے اسے دیکھ لے، ہو سکتا ہے اسے ٹریپ کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ سایہ بن کر اسپتال میں داخل ہوئی، مسلح پہرے دار اسے دیکھ نہ سکے، وہ اسپتال کے مختلف حصوں سے گزر کر علی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ علی کمرے میں تنہا سو رہا تھا، صبح 5 بجے جاگنے کا عادی تھا، ابھی بیدار ہونے والا تھا لیکن بیداری سے پہلے غافل تھا۔ اس کے مشورے پر سائرہ دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنی کوٹھی میں رات گزارنے گئی تھی اور صبح اس سے ملنے کے لیے اور اسے اسپتال سے کوٹھی میں لے جانے کے لیے آنے والی تھی۔ اس سے پہلے بلی ڈونا آ گئی، پہلے دروازہ کھول کر دہلیز پر سے اسے دیکھا، ایک خوبرو جوان گہری نیند میں نظر آیا۔ اس نے دہلیز سے آگے بڑھ کر کمرے میں قدم رکھا، یا کبار کی علی نے آنکھیں کھول دیں، اس کی چھٹی اس نے اسے جگا دیا تھا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے تھے، وصال یار کا وقت آ گیا تھا۔ دیوی نے ٹھیک رات کے 11 بجے اس کے سویٹ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پارس بڑی بے چینی سے سوچ رہا تھا، کیا واقعی وصال کی گھڑیاں نصیب ہوں گی؟ پیش گوئی کے مطابق ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب اعلیٰ بی بی دیوی کو بے نقاب کرتی اور پارس اسے اصلی چہرے کے ساتھ دیکھتا۔ ویسے علم نجوم کے مطابق اعلیٰ بی بی کے ذائچے نے یہ بتایا تھا کہ وہ 7 برس کی عمر میں دونوں کو بے نقاب کرے گی، لیکن ابھی 7 برس کی نہیں تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، دوسرے کے ذائچے کی قوت سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ پارس اور اعلیٰ بی بی کے درمیان بے انتہا محبت تھی، دونوں کئی مشن کے دوران ایک ساتھ رہتے آئے تھے۔ اس طرح پارس کے ذائچے کی چھوی چھوٹی بہن کے ذائچے پر اثر انداز ہوتی رہی تھی اور تبدیلیاں ہوتی رہی تھیں۔ پارس کا دل کہہ رہا تھا، دیوی شیتارا سے ملنے کے لیے خوبصورت تبدیلی آ چکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ دیوی 2 گھنٹے پہلے خود پارس کے پاس آئی تھی، بہت بڑی قسم کھانے کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، اس کے سویٹ میں آئی تھی، اس کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا اور کسی شک و شبے کے بغیر طے تھا کہ آج کی رات وصال کی رات ہے۔ شیتارا اپنے کمرے سے باہر آئی، خوب دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، کاریڈور سے گزرتی ہوئی لفٹ میں آئی۔ وہ ایسی دلہن تھی جو پیا ملن کے لیے تنہا اپنے دلہا کے پاس جا رہی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے اس فلور پر آئی جہاں دلہا کا سویٹ تھا۔ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر اس کے ہینڈل کو آہستگی سے گھمایا، وہ کھل گیا۔ پارس اندر کھڑا ہوا تھا، دروازہ کھلتے ہی اس نے مسکرا کر دلہن کو دیکھا۔ وہ 1 منٹ تک کھلے ہوئے دروازے پر شرماتی ہوئی سر جھکائے کھڑی رہی۔ پارس نے آگے بڑھ کر خود ہی دروازے کو بند کیا، پھر اسے آغوش میں لینا چاہتا تھا، وہ پیچھے ہو گئی۔ اس نے پوچھا، اب دوری کیسی؟ وہ اس سے کترا کر بیڈ کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں ہوں شیتارا، اصلی شیتارا، ایک عرصے سے دیوی کہلا رہی ہوں، آج تک کسی مرد کی تنہائی میں نہیں آئی۔ میرے ستارے کہتے آ رہے ہیں کہ وہ ملیں گے تو پارس کے ستاروں سے ملیں گے۔ پارس نے مسکرا کر کہا، ستارے اب تک غلط کہہ رہے تھے، آج تم کبیر سے مل رہی ہو۔ میں نے تمہاری تاریخ پیدائش معلوم کی، تمہارا ذائچہ بنایا، اسے اپنے ذائچے سے ملایا تو پتا چلا ہماری جنم کنڈلی نہیں مل رہی ہے، میں دھوکہ کھا رہی ہوں، تم
تم ہندو نہیں ہو اور تمہارا نام کبیر نہیں ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پارس کے پیچھے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ پارس پلٹ کر دیکھتا، اس نے ایک زوردار ضرب اس کی گردن پر لگائی۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی اور کراہ کے ساتھ داڑھ میں دبی ہوئی گولی باہر نکل کر فرش پر گر پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لپک کر گولی اٹھاتا، کئی مسلح افراد اچانک نمودار ہو گئے۔ ایک نے رائفل کا کندہ اس کے منہ پر مارا، وہ الٹ کر فرش پر گر پڑا۔ دوسرے نے رائفل کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ دیوی نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ہیلو فراڈ کبیر، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اس نے سانس روکی۔ دیوی باہر آ گئی۔ اس نے اشارہ کیا۔ ڈنڈے والے نے پارس کے گھٹنے پر ضرب لگائی، پھر دونوں گھٹنوں پر ضرب لگانے لگا۔ وہ تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوی نے اس کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ ایسی دماغی تکلیف ہوتی ہے کہ سانس روکی نہیں جاتی۔ وہ دیوی کو اپنے اندر سے نکال نہ سکا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے چور خیالات پڑے، پھر کہکہا لگانے لگی، اچھا مسٹر فراڈ کبیر، تو تم پارس ہو؟ پارس جو کبھی کسی گرفت میں نہیں آتا۔ واہ بھولے ناتھ، ہر ہر مہادیو، تیری مہاشکتی سے میرے من کی مراد پوری ہو رہی ہے۔ یہ میری پہلی اور آخری خواہش تھی کہ یہ مسٹر فولادی مرد میرا معمول اور تابعدار بن کر رہے، اور اب یہ میرا غلام اور میں اس کی مالکہ بن کر رہوں گی۔ اس نے پھر ایک زلزلے کا جھٹکا پیدا کیا۔ پارس کے حلق سے ایک کمزور سی چیخ نکلی۔ دیوی شی تارا نے اس کے اندر رہ کر دیکھا۔ اس کا ذہن غفلت کی تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ جب چند گھنٹوں کے بعد وہ تاریکی سے روشنی میں ابھرے گا تو دیوی کا غلام بن چکا ہوگا۔ اس کے اپنوں میں سے کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ ہوٹل کے اس سویٹ میں خاموشی اور تنہائی تھی۔ دیوی شی تارا بیڈ کے پاس کھڑی پارس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے خبر لیٹا ہوا تھا، اور وہ قد آور بھاری بھرکم اور چٹان جیسا مرد ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ لا کر بستر پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سحرزدہ سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اب سے پہلے بھی سینکڑوں بار اسے دیکھ چکی تھی، لیکن پہلی بار تنہائی میں چار دیواری کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اسے جی بھر کر دیکھنے سے روکنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اسے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ پارس اٹھ کر اس کی مرضی کے بغیر اسے دبوچ لے گا۔ اب وہ پہاڑ اس کے قدموں کے نیچے آ گیا تھا۔ اس نے ٹوٹ کر پارس سے محبت کی تھی اور ٹوٹ کر اس سے نفرت بھی کی تھی۔ خلائی زون سے واپس آنے کے بعد وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی اور یہ قسم کھا چکی تھی کہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اب وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اسے آسانی سے ہلاک کر سکتی تھی، لیکن نہیں کر رہی تھی۔ اس کی یہ ازلی خواہش پوری ہونے والی تھی کہ وہ پارس کو اپنا غلام بنا کر اس کے ذہن میں ہندو دھرم کو نقش کرے اور اسے مکمل طور پر ہندو بنا کر اس سے شادی کرے۔ ایک طویل مدت تک انتظار کرنے کے بعد یہ سنہری موقع ہاتھ آیا تھا۔ وہ اس پر جھک گئی، اسے چھو کر دیکھنے لگی، یقین کرنے لگی کہ اس نے ایک ناقابل تسخیر جوان کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ اب اس کی کوئی عیاری اور مکاری اسے اس چار دیواری سے باہر نہیں لے جا سکے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کامیابی کے بعد بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ انسان بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے وقت کوئی ایسی بات بھول جاتا ہے جو بعد میں ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ آلہ بی بی کو بھول گئی تھی۔ اس نے رات کو ڈائننگ ہال میں کھانے کے دوران آلہ بی بی کو ایک بندر کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہاں ہال میں جو لوگ موجود تھے وہ بندر کو ہنومان سمجھ رہے تھے، اس کے لیے بھجن گا رہے تھے۔ پھر ہنومان کا چمتکار دکھانے کے لیے اس بندر کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد آلہ بی بی سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے اوجھل ہونے کے بعد دیوی کو یاد آیا تھا کہ اس بچی کو اس نے تل ابیب کے ایک شاپنگ سینٹر میں دیکھا تھا اور وہ سونیا فرہاد کی بیٹی آلہ بی بی ہے۔ دیوی اس کے غائب ہو جانے سے کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس پہلو سے نہیں سوچا کہ وہ بچی سایہ بن کر اس کے اندر سما گئی ہے۔ اس نے یہی سوچا کہ جب تک آلہ بی بی بندر کے ساتھ تماشے کر رہی ہے اسے اس حال سے چلے جانا چاہیے۔ وہ 11 بجے رات کو ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے پارس سے رخصت ہو کر اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہاں اس نے برادر کبیر کا ذائچہ دیکھا اور مختلف پہلوؤں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ کبیر ایک فراڈ شخص ہے۔ تب اس نے چند اعلی کاروں کو طلب کیا، ریت کے ذرے کے برابر نادیدہ بنانے والی گولیاں ان اعلی کاروں کو دیں اور انہیں سمجھایا کہ جب وہ کبیر سے ملنے اس کے سویٹ میں جائے تب فوراً ہی کبیر
کبیر پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ اسے گولی نکل کر نظروں سے اوجھل ہونے کا موقع نہ ملے۔ جے مورگن ہمیشہ آلا بی بی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آلا بی بی دیوی کے اندر سمائی ہوئی تھی اور جے مورگن آلا بی بی کے اندر تھا، اور دیوی جو کھچڑی پکا رہی تھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا اور پارس کو پیش آنے والے خطرے سے آگاہ کیا۔ میں جانتا تھا جناب علی اسداللہ تبریزی نے پارس کے دماغ پر ایسا روحانی عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں کوئی اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ چشمے زدن میں اپنی شخصیت تبدیل کر لیا کرتا تھا، اپنے دماغ کے اندر کبھی پارس اور کبھی برادر کبیر بن جایا کرتا تھا۔ میں نے جے مورگن سے کہا ہوٹل کے سویٹ میں پارس پر جو بھی مصیبت آئے تو مداخلت نہ کرنا، جو بھی ہوتا رہے اسے خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہنا۔ میں اس وقت موجود تھا جب سویٹ کے اندر پارس پر حملے ہو رہے تھے۔ دیوی نے اس کے دماغ میں زلزلے پیدا کیے، میں خاموش تماشائی بنا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دماغی تکلیف عارضی ہے اور دیوی اس پر تنویمی عمل کرے گی تو وہ عمل دیر پا نہیں ہوگا۔ جس طرح منکی ماسٹر اور دوسرے بندروں پر تنویمی عمل کا اثر چند گھنٹوں تک رہنے کے بعد زائل ہو جاتا تھا، اسی طرح پارس کے دماغ پر بھی تنویمی عمل چند گھنٹوں تک رہتا تھا، پھر اس عمل سے اسے نجات مل جاتی تھی۔ دیوی اس پر تنویمی عمل کر چکی تھی، اپنی خواہش کے مطابق اسے مسلمان سے ہندو بنا چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا غلام بن جانے والا اب کبھی دھرم سے بے دھرم نہیں ہوگا۔ وہ اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر قد آدم آئینے کے سامنے آ گئی۔ خیال خوانی کے ذریعے پلاسٹک سرجری کے ماہر کو مخاطب کیا، پھر اس سے کہا سویٹ نمبر 7 میں آ جاؤ، دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ ماہر دیوی کا معمول اور تابع دار تھا۔ دیوی کو جب اس کی ضرورت ہوتی وہ سحر زدہ ہو کر اس کے پاس چلا آتا تھا۔ اس کا چہرہ تبدیل کرتے وقت بھی وہ سحر زدہ رہتا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ دیوی سے دور ہو جاتا تب بھول جاتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کہاں تھا اور کس کے چہرے کی سرجری کرتا رہا تھا۔ اگر وہ تبدیل کیے ہوئے چہرے کو دوبارہ دیکھتا تو اسے پہچان نہ پاتا تھا۔ وہ ہوٹل کے ویٹنگ روم میں انتظار کر رہا تھا۔ دیوی کے بلانے پر سویٹ نمبر 7 میں چلا آیا، اس کے ساتھ پلاسٹک سرجری کا تمام ضروری سامان تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی، چہرے کے سامنے کئی بلب روشن ہو گئے۔ وہ ماہر اس کے چہرے پر جھک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیوی تبدیل ہونے لگی، موجودہ چہرہ نقلی تھا۔ سرجری کے ذریعے جلد کی اوپری تہہ الگ ہوتی جا رہی تھی اور پہلی بار اصلی شیتارا کا چہرہ نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ اس چہرے کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ماہر بھی بعد میں بھول جانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ شیتارا کو اب بھی ناز تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جبکہ ہم دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی آلا بی بی کے ساتھ موجود تھا۔ آمنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آ گئی تھی۔ سلمان، سلطانہ، باربرا اور جے مورگن بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے بے نقاب کرنے کا سہرا آلا بی بی کے سر تھا۔ اگر وہ سایہ بن کر دیوی کے اندر نہ سماتی تو اس کے منصوبوں سے آگاہ نہ رہتی کہ وہ کبیر کو کیسے ٹریپ کرے گی اور کامیابی حاصل کرنے اور پارس کو اپنے دھرم میں لانے کے بعد پوری طرح مطمئن ہو کر تنہائی میں اپنے محبوب کو اصلی چہرہ دکھائے گی۔ لیکن اس کے محبوب سے پہلے ہم سب نے اسے دیکھ لیا۔ یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ آلا بی بی اسے بے نقاب کرے گی۔ وہ اب اسے چھیڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا بیٹی فی الحال اصلی شیتارا سے انجان بنی رہو، تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، واپس چلی جاؤ۔ ہم سب وہاں سے چلے آئے۔ تنویمی نیند کا مقررہ وقت ختم ہوتے ہی پارس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چند لمحوں تک چھت کو تکتا رہا، پھر اس نے سر گھما کر دیکھا۔ سامنے ایک نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے اجنتائی نقوش بڑے تیکھے اور جاذب نظر تھے۔ اس کے ساڑی پہننے کے انداز میں بڑی دلکشی تھی۔ ساڑی کے پیچو خم سے بدن کا حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے تک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی کیا دیکھ رہے ہو؟ بھگوان کی لیلا دیکھ رہا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ پارس نے بھگوان کہا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں تمہاری شیتارا ہوں۔ تم پہلے میرا بہروپ دیکھتے رہے ہو، آج اصلی روپ دیکھ رہے ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم وہی شیتارا ہو؟ بائی گاڈ، میری توقع سے زیادہ حسین اور لاجواب ہو۔ وہ بستر سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ پیش کرتے ہوئے بولی ابھی صرف ہاتھ پکڑو، پہلے ہم اندر جائیں گے، واپس آنے کے بعد میں سر سے پاؤں تک تمہاری ہو جاؤں گی۔ پارس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی کی پشت کو چوم لیا۔ اس نے پرتے جذبات سے آنکھیں بند کر لیں، پھر ہاتھ چھڑا کر بولی آؤ چلیں۔ وہ ہوٹل سے باہر آئے، پھر ایک کار میں بیٹھ کر جانے لگے۔ پارس کار
ڈرائیو کر رہا تھا۔ شیتارا نے کہا آج سے میں دیوی نہیں کہلاؤں گی، دیوی کہنے والوں کو سمجھا دوں گی کہ مجھے صرف شیتارا کہا کریں۔ پارس نے پوچھا تم دیوی کے بلند مرتبے سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ بے شک مرتبہ بلند ہے لیکن دیوی کہنے سے بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ میں زیادہ عمر والی عورت سمجھی جاتی ہوں، کیا میری عمر زیادہ ہے؟ بالکل نہیں، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے۔ تم اپنی عمر چھپانے کے لیے جوان حسیناؤں کو ڈمی شیتارا بنا کر پیش کرتی ہو۔ اب کیا خیال ہے؟ جو خیال تھا وہ غلط ہو گیا، تم گلاب کی کلی ہو، میرے انتظار میں کھلنے کو رہ گئی ہو۔ وہ خوش ہو گئی، مسکرا کر بولی آج سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم ابھی مندر میں جا رہے ہیں، وہاں تم مجھے اپنی دھرم پتنی بناؤ گے اور میں تمہیں اپنا پتی سویکار کروں گی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ رہی ہو اور آئندہ مجھ سے چھپ کر آنکھ مچولی نہیں کھیلو گی۔ کیا اس خوشی میں اپنی ممی، ماما اور پاپا کو شریک نہیں کرو گے؟ میں تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا، انہیں خوشی میں شریک کرنا چاہیے، لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں تمہارے دھرم میں آ گیا ہوں تو وہ رنگ میں بھنگ ڈال سکتے ہیں، وہ تمہارے خلاف کچھ کریں گے تو مجھے تمہاری خاطر ان بزرگوں سے ٹکرانا ہوگا اور ان سے ٹکرانا دانش مندی نہیں ہے۔ تم اپنے بڑوں سے گستاخی نہیں کرو گے لیکن وہ آج نہیں تو کل تمہیں مجھ سے چھین لینے کی کوششیں کریں گے اور مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ میں انہیں سمجھاؤں گا، وہ نہیں سمجھیں گے تو میں اپنی جان دینے کی دھمکی دوں گا۔ وہ سب مجھے دل و جان سے چاہتے ہیں، میری ضد کو بھی سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے جان سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ وہ مجھے تم سے الگ ہونے پر مجبور نہیں کریں گے۔ بابا صاحب کے ادارے میں میرا داخلہ ممنوع ہوگا، میرے اور ان کے صرف رسمی سے تعلقات رہ جائیں گے۔ شیتارا نے ایک مندر میں پہنچ کر ایک پنڈت کو 10,000 روپے دیے۔ پنڈت نے سندور اور ہار منگوائے، کچھ منتر پڑے، دونوں نے ایک دوسرے کو ہار پہنائے۔ پارس نے شیتارا کی مانگ سندور سے بھری، اسے سہاگن بنایا، پھر اس کے ساتھ ہوٹل کے سویٹ میں واپس آ گیا۔ جوتش ودیا کے مطابق یہ ابتدا ہی سے پیش گوئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بنیں گے۔ شیتارا نے پارس کو ہندو بنانے، اپنا معمول اور تابع دار بنانے میں کئی برس گزار دیے۔ ایک پل گزرے یا ایک صدی گزرے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے پارس کی قربت میں دنیا بلا دی، اس نے پارس کو تنویمی عمل سے سحرزدہ کیا تھا، پارس اسے پیار سے سحرزدہ کر رہا تھا۔ وہ جذبات کے طلسم قدم میں بھٹکتی رہی، یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملی کہ پارس کے ماں باپ اور ٹیلی پیتھی جاننے والے دوسرے عزیز و اقارب اس سے بے خبر کیوں ہیں، جبکہ میری فیملی کے تمام افراد ہمیشہ ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی، پھر دوسری رات گزرنے لگی۔ شیتارا نے کہا تمہارے بزرگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ ہاں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے۔ کیا میں پاپا سے رابطہ کروں؟ ہاں کرو، میں تمہارے اندر رہ کر ان کی باتیں سنوں گی۔ پارس نے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر مجھے مخاطب کیا، ہیلو پاپا، میں پارس بول رہا ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ تم نے پہلے کبھی خیریت نہیں پوچھی، آج کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، میں ابھی آپ سے جو کہنے والا ہوں اس کے بعد میری خیریت نہیں رہے گی، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ جس بات سے ناراضگی ہو وہ بات نہ کہو، دوسری بات کرو۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ بزرگوں سے اجازت حاصل کیے بغیر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ جب قدم اٹھا چکے ہو تو پھر کہنے سننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ یہی رہ گیا ہے کہ میں کہوں گا اور آپ باتیں سنائیں گے۔ بزرگوں سے باتیں سننے والی باتیں ہی نہ کرو، آپ اپنی ہی بولے جا رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولے میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔